بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر نمبر 16 ہے، جماعت دہم، مضمون اردو، عنوان مرزا محمد سعید۔ یہ سبق نمبر 3 ہے اور انشاءاللہ اس کی آج ہم مشق کریں گے۔ بچوں، آپ نے مشق میں تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے کہ ہم کام جلدی کریں گے، اس لیے کہ ذرا ٹائم کم ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف ہے، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ تو بچوں، آپ نے خوب پڑھا کہ مرزا محمد سعید اس لیے لکھتے تھے، اپنی ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ مرزا محمد سعید اپنی ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے، نہ شہرت کی لالچ کے لیے اور نہ دولت کی لالچ کے لیے۔ اور بے ہے کہ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ تو بچوں، آپ کو وہ جو واقعہ سنایا تھا شاہد احمد دہلوی نے کہ ایک پبلشر آئے لاہور سے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرزا محمد سعید کا لاہور کے پبلشروں کے ساتھ رویہ کچھ زیادہ نرم نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے کام کر کے دیتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ عجیب ہے کہ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے، اور اس کا مرتبہ کیا ہے بچوں؟ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ اگر 100 عمدہ کتابیں جمع کی جائیں تو ان میں سے ایک وہ بھی ضرور ہوگی۔ دال ہے، مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ بچوں، آپ جانتے ہیں جہاں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ فلاں جگہ پہ ان کا گھر ہے، وہاں ساتھ ہی یہ بتایا تھا کہ سر سید احمد خان کا پرانا گھر بھی وہ ہے، اور سر سید سے اور منشی ذکا اللہ سے ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ تو کون سی 2 قومی شخصیات؟ سر سید احمد خان اور منشی ذکا اللہ۔ اور یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ گورنمنٹ کالج لاہور میں اور گورنمنٹ کالج دلی میں کچھ دیر۔ اور وہ ہے کہ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ کتب بینی، مطالعہ۔ کتب بینی اور مطالعہ، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کتب بینی اور مطالعہ تھا۔ اور یہ ہے کہ مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے جواب دیا کہ یہ کام 2 وجہوں سے کیے جاتے ہیں، یا شہرت کی غرض سے اور یا دولت کی غرض سے، اور مجھے یہ دونوں چیزیں نہیں چاہیے۔ لوے بچوں، تو پہلے سوال کا کیا جواب ہوا؟ مرزا سعید کس لیے لکھتے تھے؟ مرزا سعید اس لیے لکھتے تھے کہ انہوں نے لکھنا ہوتا تھا، یا مرزا سعید اپنی مرضی سے لکھتے تھے، نہ دولت کے لیے اور نہ شہرت کے لیے۔ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ زیادہ نرم نہیں تھا، مرضی سے کام کر کے دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے، اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ بقول شاہد احمد دہلوی اگر 100 عمدہ کتابیں پوری دنیا کی چھانٹی جائیں ان میں سے ایک یہ بھی ہوگی۔ اور مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے مرزا صاحب کی عزیزداری منشی ذکا اللہ اور سر سید احمد خان سے تھی۔ مرزا صاحب نے تدریس کے فرائض لاہور کالج میں بھی دیے اور دلی گورنمنٹ کالج دلی میں بھی دیے۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کتب بینی اور مطالعہ تھا۔ پروگرام دانش کدہ میں جب شرکت کی آپ سے درخواست کی گئی تو آپ نے کہا کہ یہ کام یا تو شہرت کے لیے کیا جاتا ہے یا دولت کے لیے، اور مجھے یہ دونوں نہیں چاہیے۔ اور ہے کہ مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجئے۔ بھائی بچوں، آپ جانتے ہیں کہ تیسرے یا چوتھے پیرے میں ہے نا، سیکنڈ لاسٹ پیرے میں شاید ہے کہ اکہرا ڈیل یعنی دبلا پتلا جسم اور کترما مونچھیں اور رخسار ابھرے ہوئے، گھنی بہوؤں کے سائے میں موٹی موٹی آنکھیں، اور بظاہر تو بیمار معلوم نہیں ہوتے تھے لیکن تھے معدے کے مریض۔ لو بچوں، یہ حلیہ۔ اور تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔
مرزا صاحب کے 2 ناول یاسمین اور خواب ہستی ہیں، یاسمین اور خواب ہستی ہیں۔ نمبر 2 بیٹا، سوال نمبر 2، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں واضح کیجئے۔ پطرس بخاری شاگرد تھے، مرزا صاحب استاد تھے۔ پطرس بخاری اگرچہ خود بھی بہت بڑے ادیب بن چکے تھے اور بہت بڑے عہدوں پر فائز بھی رہ چکے ہیں، یہاں تک کہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل جو سب سے آخری عہدہ ہوتا ہے اس پر بھی وہ فائز رہ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اپنے استاد کے ساتھ ملنے جلنے میں اور ادب و احترام میں کچھ بھی فرق نہیں آیا تھا، اور واقعات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کا کتنا احترام کرتے تھے۔ اور آخر تک مرزا صاحب کو وہ وہی مقام دیتے رہے جو ایک استاد کو دینا چاہیے، اور اپنا مقام اسی طرح ہیچ رکھا جس طرح ایک شاگرد کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے بھائی بچوں، عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ میں نے آپ سے کچھ کر بھی دیا تھا بھائی بچوں کہ ایک عالم جو ہوتا ہے اس کا فائدہ، یعنی وہ فائدے کے اعتبار سے عالمی ہوتا ہے۔ عالمی ہونے سے مراد یہ کہ ایک عالم سے اب آپ دیکھ لینا کہ اگر کوئی ایک عالم ہے تو وہ مسائل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اس کی تقاریر، اس کی تحریریں، اس کے سارا کچھ، وہ پوری دنیا کے مسلمان اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے اب یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ فائدے کے اعتبار سے پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور اگر یہی عالم دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر یہ سارے جتنا بڑا حلقہ تھا جو لوگ اس سب کچھ سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہ سارے کے سارے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس محرومی کو موت سے تعبیر کیا، عالم کی موت حقیقی موت، اور عالم کی موت اس کے فائدے کے اعتبار سے، علم سے نفع اٹھانے کے اعتبار سے محرومی۔ تو بچوں عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی ایک عالم جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو بہت بڑا حلقہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے عالم کی موت ہوتی ہے۔ متن کی روشنی میں درست جواب پر درست کے نشان لگانے میں بچوں MCQs۔ سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ آپ جانتے ہیں، نذیر احمد دہلوی کی نہیں، اشرف صبوحی کی نہیں، مولوی عبدالحق کی نہیں، شاہد احمد دہلوی۔ بے ہے کہ مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس شخصیت سے تھی؟ اور ان میں سے شاہد احمد دہلوی، سر سید احمد خان، شیخ عبدالقادر اور مشتاق احمد زاہدی، سر سید احمد خان۔ اور جیم ہے کہ مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ شہرت کے لیے، دولت کے لیے، عزت و وقار کے لیے، شہرت و دولت کے لیے؟ تو شہرت و دولت کے لیے۔ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ BA کی، MA تاریخ کی، MA انگریزی ادب کی، MA اردو ادب کی؟ تو بچوں MA انگریزی ادب کی۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی تھی؟ ڈاکٹر تاثیر نے کی تھی، پطرس بخاری نے کی تھی، فیض احمد فیض نے کی تھی، یا حمید احمد خان نے کی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا بچوں، فیض احمد فیض نے کی تھی۔ پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ کتنے تھے بچوں؟ 4 2 3 7 4۔ مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے، جائیداد خریدنے پر، خیرات کرنے پر، کتابوں پر، کھانے پینے پر۔ کتابوں پر بھائی بچوں، اور کچھ شغل ان کا اتنا بڑا تھا ہی نہیں۔ اور سوال نمبر 5 ہے کہ جملوں اور تراکیب کے وضاحت، درج ذیل الفاظ و تراکیب کی مثال کی وضاحت جملوں میں استعمال کے ذریعے کیجیے۔ سانحہ ارتحال، وفات کا دردناک واقعہ۔ مرزا سعید کے سانحہ ارتحال کی سناونی بھی ہم تک 3 دن تک نہیں پہنچ سکی۔ اچھا بھی بچوں، اس کے بعد ہے شعار علامت کو کہتے ہیں۔ تو اپنے بزرگوں سے غفلت برتنا زندہ قوموں کا شعار نہیں ہوتا۔ اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے غفلت برتنا زندہ قوموں کا شعار نہیں ہوتا۔ متمول، مالدار بھائی بچوں، مرزا محمد سعید دلی کے ایک متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ساکت، چپ ہو کر،
ساکت چپ ہو کر. جب استاد نے ایک شاگرد کو ڈانٹا تو سارے شاگرد ساکت ہو کر بیٹھ گئے. مباحثے بحث اور مباحثے. مرزا محمد سعید بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے. مرزا محمد سعید بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے. متبسم مرزا محمد سعید کو پروگرام دانشکدہ میں جب دعوت دی گئی، شرکت کی دعوت دی گئی تو آپ متبسم ہوئے. قدری کرنا. شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ میں نے قدری کی لیکن اس کے باوجود وہ نہ مانے. قدری کرنے کا مطلب ہے بیٹا ایسی چپ سادنا جو معنی خیز ہو اور جس میں باقاعدہ اصرار ہو اس بات کا کہ نہیں یہ کام آپ کریں، اس کو قدری کہتے ہیں. تو اس نے کہا میں نے قدری کی لیکن اس کے باوجود مرزا صاحب نہ مانے. راشا. مرزا صاحب کو آخری عمر میں راشا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پاؤں کانپتے تھے. اچھا بھی بچوں، سوال نمبر 7 ہے کہ سبق مرزا محمد سعید کا متن ذہن میں رکھ کر درست یا غلط پر درست کے نشان لگائیں. الف ہے کہ مرزا محمد سعید کی موت کی خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا. درست ہے بچوں. مرزا صاحب پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے نہیں تھے. غلط ہے، گھبراتے تھے. مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے. درست ہے. مرزا صاحب جو کہہ دیتے اس سے کبھی نہ پھرتے. درست ہے. مرزا محمد سعید دل کے مریض تھے. غلط ہے، دل کے نہیں تھے، معدے کے مریض تھے بچوں. تو اس طرح سے ہماری یہ مشق مکمل ہوئی. اب بچوں آگے ایک کام انہوں نے اور کیا ہوا ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں آپ کو بتایا ہوا ہے. اس کو مختصر سن لیں. جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کی قسم ہے. بھائی بچوں جو ابتداءً جملے کی 2 قسمیں ہیں نا، خبریہ اور انشائیہ. جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی کام کے بارے میں شک ظاہر کیا جائے، اور جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس میں یقین ظاہر کیا جائے. جیسے یہ سارے جملے خبریہ ہیں، آپ دیکھ لیں. جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کی قسم ہے. اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. ذیل کے جملوں کو پڑھیے. علی بہادر ہے، سارہ لائق ہے، صہیب خوش ہے. ان جملوں میں علی، سارہ اور صہیب بھائی آپ دیکھ لو، علی، سارہ اور صہیب یہ ایک حصہ ہے جملے کا. بہادر، لائق اور خوش یہ دوسرا جملہ ہے، اور ہے جملے کا دوسرا حصہ ہے، اور لفظ ہے یہ تیسرا حصہ ہے. اب آپ دیکھو کہ یہ پہلا حصہ کیا ہے، دوسرا حصہ کیا ہے، تیسرا حصہ کیا ہے. ان جملوں میں علی، سارہ اور صہیب کو مسند الیہ مبتدا کہتے ہیں، اور بہادر، لائق اور خوش یہ مسند ہے یعنی خبر. مسند الیہ ان کے 2 نام ہیں بھائی بچوں. مسند الیہ بھی ہے، مبتدا بھی ہے. علی، سارہ اور صہیب. بہادر، لائق اور خوش یہ مسند بھی ہیں اور خبر بھی ہیں، جبکہ ہے فعل ناقص ہے. تو اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا جملہ جس کے شروع میں اسم ہو اور وہ مبتدا بن رہا ہو تو دوسرا اسم اس کی خبر بن کر یہ جملہ اسمیہ بنے گا. علامت جملہ اسمیہ کی اور فعلیہ کی یہی ہوتی ہے بھائی بچوں. جملہ اسمیہ میں فعل تام نہیں ہوتا. جملہ اسمیہ میں کہیں بھی فعل تام نہیں ہوتا، اور جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں اگر کہیں ہوگا تو فعل ناقص ہوگا. جیسے یہ دیکھیں، علی بہادر ہے، سارہ لائق ہے، صہیب خوش ہے. اس میں کہیں بھی دیکھیں آپ کو فعل تام نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. اگر ہے نظر آ رہا ہے تو یہ فعل ناقص ہے. تو جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جس جملے میں مسند الیہ اسم ہو اور وہ مبتدا بن رہا ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. یہ ساری اس کی تعبیریں ہیں بھائی بچوں، جس مرضی تعبیر سے اسے تعبیر کر لیں. اور جملہ فعلیہ بھی جملہ خبریہ کی قسم ہے. اس میں اور جملہ اسمیہ میں اتنا فرق ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے. اب ذیل کے جملوں کو پڑھیے. حمید نے خط لکھا، فریحہ نے خیرات دی، شعیب نے کھانا کھایا. دیکھو بھی بچوں یہاں پہ فعل تام ہیں. کون کون سے؟ لکھا، خیرات دی، کھانا کھایا. لکھا، دی، کھایا یہ فعل تام ہیں. فعل تام وہ ہوتا ہے جو واقع میں ہی کام ہو، جس میں کام موجود ہو. تو اب دیکھو، حمید نے خط لکھا، فریحہ نے خیرات دی، شعیب نے کھانا کھایا. اب ان جملوں میں بھی بچوں آپ دیکھو گے
تو ان جملوں میں حمیدہ، حمید، فریحہ، شعیب یہ مسند الیہ ہیں، اور لکھا، دی اور کھایا یہ فعل تام یہ مسند ہیں، اور یہ خبر دے رہے ہیں، اور خط، خیرات اور کھانا یہ مفعول ہیں۔ اب دیکھو پہلے جملے میں مسند الیہ کو ہم نے کیا کہا تھا؟ اسمیہ میں مبتدا، اور مسند کو کہا تھا خبر، اور اس میں ہم کیا کہیں گے کہ مسند الیہ ہے اور وہ فعل ہے، اور وہ اسم ہے، مسند الیہ ہے اور وہ اسم ہے، لیکن ابھی اسے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ابھی ہم فعل تام کا تذکرہ کریں گے پھر اسے کہیں گے کہ وہ کیا ہے۔ دیکھیں کہ حمید، فریحہ اور شعیب مسند الیہ ہیں، اور لکھا، دی اور کھایا فعل تام یا مسند ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں، خط، خیرات اور کھانا یہ مفعول ہیں، خط، خیرات اور کھانا یہ مفعول ہیں۔ تو اب بچو دیکھو ہم لکھا، دی اور کھایا کہیں گے کہ یہ ہیں فعل، یہ کیا ہیں؟ فعل، اور انہی فعلوں کے لیے حمید، اپنے جملے میں حمید، دوسرے میں فریحہ، تیسرے میں شعیب، یہ کیا چیزیں ہیں بھائی؟ مسند الیہ ہیں بھائی بچو، اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ فاعل ہیں، فاعل ہیں، مسند الیہ ہیں اور فاعل ہیں، فاعل مقدم ہیں۔ اور خط، خیرات اور کھانا یہ مفعول ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کام سرزد ہو، اور یہ کھانے کا، لکھنے کا اور دینے کا کام کس سے سرزد ہو رہا ہے؟ حمید سے، فریحہ سے، شعیب سے ہو رہا ہے نا۔ اور کس اور مفعول کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو۔ اب یہ کھانا، لکھنا اور دینا کس پر واقع ہو رہا ہے بھائی بچو؟ کس پر واقع ہو رہا ہے؟ خط پر لکھنا واقع ہو رہا ہے، خیرات پر کھانا واقع ہو رہا ہے، اور کھانے پر بھی کھانا واقع ہو رہا ہے۔ ایک کھانا ہوتا ہے جو آپ کھا رہے ہیں، وہ جو کھا رہے ہیں وہ بھی کھانا ہے، اور آپ کے کھانے والے فعل کو بھی کھانا کہہ رہے ہیں، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کھانا کھانا کھا رہا ہے، یوں کہا تو کھانا مفعول ہے اور کھا رہا فعل ہے۔ تو اب کھانے پہ کھا رہا واقع ہو رہا ہے تو یہ مفعول ہیں۔ تو بچو اب ہم کہیں گے کہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر جو جملہ بنے وہ جملہ فعلیہ ہے، اور مبتدا اور خبر سے مل کر جو جملہ بنے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب آپ اس چکر میں ہی نہ پڑیں کہ فاعل کو بھی مسند الیہ کہتے ہیں، مبتدا کو بھی مسند الیہ کہتے ہیں، اور ہاں اگر اس طرح تھوڑا سا آپ کے ذہن میں آ سکے تو یوں ذہن میں رکھ لیں کہ جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں مسند خبر ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ میں مسند مفعول ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ فرق ذہن میں رکھیں، لیکن ایک دم سے جو آپ جملہ فعلیہ اور اسمیہ کا فرق سمجھ لیں گے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ فعل تام اگر موجود ہو، فعل تام جس میں کام کا کرنا موجود ہے، جیسے کھانا، آنا، جانا، سونا، اٹھنا، جاگنا وغیرہ وغیرہ، اگر یہ موجود ہے تو سیدھی بات کر دو کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں پھر فاعل، مفعول اور فعل تلاش کرو۔ اور اگر ایسا نہیں، یعنی جملہ فعل تام موجود نہیں، تو پھر یقیناً وہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں مبتدا اور خبر تلاش کرنی پڑے گی۔ اچھا بھائی بچوں، اس کے علاوہ ایک ہے خاکہ کہاں، ایک ہوتا ہے نا کہانی اور ایک خاکہ۔ اچھا، کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کے سوانح نہ ہو، وہ اس کی سوانح عمری نہ ہو۔ سوانح عمری جس میں پوری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک اس کے ہر چیز کو تذکرہ کیا جائے تو وہ ہوتی ہے سوانح عمری۔ اور کچھ اس کے پہلو ذکر کر کے، جیسے ابھی ہم نے شاہد احمد دہلوی کے بارے میں پڑھا تھا، تو کیا پڑھا تھا؟ ان کے تاریخ پیدائش، وفات اور موٹی موٹی باتیں، اور پھر اس کے بعد ان کی علمی خدمات اور تصانیف۔ تو یہ کچھ پہلو ہیں نا زندگی کے، یہ خاکہ کہلائے گا۔ اور اگر ابتدا سے لے کر پیدائش سے لے کر وفات تک ہر کام کو تذکرہ کرتے تو وہ سوانح عمری بنتی۔ تو یہ سوانح عمری اور خاکے میں فرق بیان کرنے کے لیے آپ کو خاکہ بتا رہے ہیں۔ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکے میں شخص کے افکار و کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اردو میں مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، شاہد احمد دہلوی اور محمد طفیل نے عمدہ خاکے لکھے ہیں۔ تو بچوں، خاکے اور سوانح عمری میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سوانح عمری میں پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کے ہر پہلو کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور خاکے میں صرف چند پہلوؤں کا تذکرہ کر کے
تعارف شخصیت کا مقصود ہوتا ہے۔ تو بچوں اب ہم مشق کو مزید دہرا نہیں سکیں گے وقت کی کمی کے باعث، اس لیے آپ نے چونکہ سبق پڑھا ہوا ہے اس لیے یہ مشق آپ کی ایک طرح سے دہرائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوگے، کیونکہ شروع میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میرا ساتھ دینا ہے آپ نے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔